اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ الطیبین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز حاضرین، محترم و مکرم سامعین، سورہ رحمان کی آیات 56 تا 61 ہم نے کل تلاوت کی تھی اور ان کے متعلق بات کر رہے تھے، اور سلسلہ کلام ہم نے یہاں روکا تھا کہ جنت کے اندر سب سے کم تر آدمی، سب سے ادنا جو ہے وہ کون ہوگا اور کیا نعمتیں اس کو ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے کل ایک بات سنی کہ انہوں نے سوال کیا تھا اللہ رب العالمین سے، اور اللہ نے ان کو بتایا کہ سب سے کم تر درجے والا جو انسان جنتی ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ادنا اہل الجنت منزلۃ لہ 7 قصور، جنت کے اندر سب سے کم جس شخص کا منزل ہوگی تو اس کے لیے 7 محلات ہوں گے، اور جنت کا جو ایک محل ہے اس کی تفصیل آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جنت کا محل کس طرح کا ہوگا۔ فرمایا کہ 7 محل اس کو ملیں گے۔ ایک محل جو ہے وہ قصر من ذہب، سونے کا ہوگا، وقصر من فضۃ، اور ایک محل چاندی کا ہوگا، وقصر من در، ایک محل موتی کا ہوگا، وقصر من زمرد، زمرد کا ایک ہوگا، وقصر من یاقوت، اور ایک محل جو ہے وہ یاقوت سے بنا ہوا ہوگا، وقصر لا تدرکہ الابصار، اور ایسا محل بھی ہوگا کہ جس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ اور ہر قصر کے اندر، ہر محل کے اندر عجیب و غریب قسم کا ساز و سامان ہوگا، ما لا یعلمہ الا اللہ، جسے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ یرکب فی الف وہ جو ادنا جنتی ہے وہ جب سوار ہو کر کے نکلے گا تو ہزاروں کی تعداد میں نوکر چاکر اس کے دائیں بائیں خدمتگار ہوں گے۔ 10 اور اسی 80,000 ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے خادم ہوں گے، 72 اس کی بیویاں ہوں گی، جن میں سے 2 دنیا کی مومنات میں سے اور 70 جو ہیں وہ حوران جنت میں سے۔ اور وَيُنْسَبُ لَهُ قُبَّةٌ مِّن لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ كَمَا بَيْنَ الْجَابِيَةِ إِلَىٰ صَنْعَاء، وہ جب سیر سپاٹے کے لیے نکلے گا تو اس کے لیے ایک خیمہ جو ہے وہ لگایا جائے گا جو خالص موتی اور زبرجد اور یاقوت کا بنا ہوا ہوگا، تو جس کی لمبائی چوڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جگہ بتائی ہے، تو اگر ہم اس کو یہاں دیکھیں تو لندن سے لے کر گلاسگو تک آپ یوں سمجھ لیں کہ اتنا بڑا ایک خیمہ ہوگا جب وہ پکنک منانے نکلے گا، سیر سپاٹے کے لیے جائے گا۔ تو ان ادنا اہل الجنت منزلۃ لمن یسیر فی ملکہ مسیرۃ 1000 سنۃ، اور اس کو جو ملک ملے گا جنت کے اندر، جو جگہ ملے گی، تو اس میں اگر 1000 سال تک آپ چلتے رہیں تو 1000 سال کی مسافت جتنی
کا جتنا ملک جو ہے وہ اس ادنیٰ جنتی کے پاس ہوگا۔ تو یہ ادنیٰ جنتی جو ہے اس کی بات اس لیے بیان کی کہ اس کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ اگر کم درجے والا جو ہے اس کا یہ حال ہے تو جس سے اوپر کے درجات کے اندر ہوں گے تو ان کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ہماری نعمتیں ہیں اے جنوں اور انسانوں، تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور انکار کرو گے۔ اس کے بعد فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ فرمایا کیا نیکی کا بدلہ بھی کوئی نیکی کے بغیر دیا جا سکتا ہے؟ وہ افراد جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے، کیا خدا کی طرف سے ان کے لیے اس عمدہ اور بہترین جزا کے علاوہ کسی اور شے کی توقع بھی کی جا سکتی ہے؟ کوئی سی بھی نیکی ہو، عقیدہ، گفتار اور کردار، تین چیزیں ہیں۔ ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک قول ہوتا ہے، ایک عمل ہوتا ہے۔ قول، گفتار اور عمل کیا ہے؟ وہ کردار ہے، وہ سیرت ہے انسان کی۔ تو وہ عمل چاہے آپ کردار کے لحاظ سے کریں یا آپ اپنی زبان سے کریں یا عقیدے کا معاملہ ہو، تو کوئی بھی آپ نیکی کریں وہ سب اس مفہوم کے اندر شامل ہے۔ ایک مرحلے پر امام جعفر صادق نے کہا کہ آیت فی کتاب اللہ مجلۃ، قرآن پاک میں ایک ایسی آیت ہے جو کامل عمومیت کا درجہ رکھتی ہے، جو بہت عام ہے۔ عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اپنے پرائے سارے شامل ہیں، مسلمان کافر سارے شامل ہیں۔ تو قلت وما ہی، راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ عام ہے اور اس کی عمومیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے اندر تمام لوگ شامل ہیں۔ یہ کافر اور مومن، نیک اور بد، ان سب کے بارے میں ہے کہ نیکی کا جواب جو ہے وہ نیکی سے دینا چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی کافر اچھائی کرتا ہے، آپ کے ساتھ وہ کوئی نیکی کرتا ہے، تو آپ اس کو بدلہ برائی سے نہیں دیں گے اس وجہ سے کہ یہ تو کافر ہے، اس کا کیا ہے۔ اگر کافر بھی آپ کے ساتھ اچھائی اور نیکی کرتا ہے تو آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی اور نیکی کا بدلہ اس کو دیں۔ کوئی مسلمان آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی نیکی سے دیں، اور کوئی بدکار اور فاجر اور برا آدمی وہ بھی اگر آپ سے کوئی اچھائی اور نیکی کر بیٹھتا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ یہ کہہ کر کے کہ یہ تو بڑا برا اور خبیث قسم کا آدمی ہے، اس کے ساتھ ہم کیا نیکی کریں۔ اس نے اگر آپ کے ساتھ نیکی کی ہے تو یقیناً اس کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ اور وہ شخص اللہ کی نظر میں بڑا ہی مردود شخص ہے کہ جس کے ساتھ کوئی آدمی نیکی کرے اور یہ اس کا بدلہ برائی سے دے، یہ انتہائی خبیث آدمی ہے، یہ انتہائی مردود انسان ہے۔ اور پھر آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ بدلہ، نیکی کا بدلہ نیکی سے دینا، بدلہ یہ نہیں ہے کہ جس آدمی نے جتنی نیکی آپ کے ساتھ کی ہے اتنی تم اس کے ساتھ کر دو، یہ بدلہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر جتنی اچھائی اس نے تمہارے ساتھ کی اتنی ہی اگر تم نے کر دی تو اس کی نیکی تم سے بڑھ گئی، اس لیے کہ اس نے ابتدا کی ہے، اس نے شروع کیا ہے اس کام کو، لہذا ابتدا کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی پھر بھی تمہارے اوپر بھاری ہے۔ تو احسان کے بدلے احسان، نیکی کے بدلے نیکی یہ ہے کہ جتنی اچھائی تمہارے ساتھ کسی نے کی ہے تم اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرو، تو یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ جتنی اس نے کی ہے اتنی ہی کر دینی یہ احسان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اتنا کرو گے تو اس کو فضیلت حاصل ہے آپ کے اوپر۔
اس لیے بندہ کے نیک اعمال کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلوک کیا جائے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ احسان جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انصاف سے بہتر ہے، اور انصاف یہ ہے کہ جو انصاف کیا ہے؟ انصاف یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے ذمے ہے وہ ادا کر دے، اور جو اس کا کسی دوسرے کے ذمے ہے وہ پورا پورا لے لے، یہ انصاف ہے۔ مثلا دوسروں کے حق جو میرے ذمے ہے وہ میں پورے پورے ادا کر دوں، اور میرے حق جو دوسروں کے ذمے ہیں میں وہ ان سے پورے پورے لے لوں۔ لینے میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، دینے میں نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، پورا پورا لے لو، پورا پورا دے دو، یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ اور احسان جو ہے وہ انصاف سے اوپر ہے، وہ انصاف سے بہتر ہے۔ انصاف یہ ہے کہ تمہارے حقوق جو دوسروں کے ذمے ہیں جب وہ تم لینے لگو تو تھوڑے پر راضی ہو جاؤ، کم لے لو دوسرے سے، اور جو تمہارے ذمے ہیں ادا کرنے جب وہ تم ادا کرنے لگو تو کچھ تھوڑا زیادہ دے دو، یعنی دیتے وقت کچھ تھوڑا زیادہ دے دو، لیتے وقت تھوڑی سی کمی کر لو، یہ احسان ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کی نیکی کو بڑھاتا ہے۔ وہ کہا نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اسے اس کا 10 گنا دیں گے۔ تو یہ قانون اسی بنا پر ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان کی بنیاد پر۔ آپ نے ایک نیکی کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک ہی آپ کو دے دی، تو یہ نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہوا، یہ انصاف ہو گیا۔ احسان یہ ہے کہ تم ایک نیکی لے کر آؤ، اللہ اس کے بدلے تمہیں 10 دے، تم 10 لے کر آؤ، اللہ اس کے بدلے تمہیں 100 دے، 1000 دے، اضعافاً مضاعفہ، کئی گنا بڑھا کر کے دے۔ تو جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ دینا یہ احسان کہلاتا ہے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کو یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان نے ایک کافر بوڑھیا عورت کو دیکھا، وہ کافرہ بھی تھی اور بوڑھیا بھی تھی، بوڑھی بھی تھی، تو وہ پرندوں کو دانہ ڈال رہی تھی۔ مسلمانوں کو بعض دفعہ بڑا غرور ہوتا ہے اور فخر ہوتا ہے، یہ کافر ہے اور یہ بدکار ہے اور یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، میں بڑا پاک باز ہوں۔ تو یہ جو میں آتی ہے نا، جب سارا کچھ ملیا میٹ ہو جاتا ہے، سب نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، تکبر اور فخر نہ آنے پائے، نیکی کرنے کے بعد کوئی غرور آپ کے اندر پیدا نہ ہو۔ اگر نیکی کرنے کے بعد تھوڑا سا بھی غرور آپ کے دل میں پیدا ہو گیا تو یقین جانیے وہ نیکی آپ کی ضائع ہو گئی۔ تو مسلمان نے ایک کافر بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے، تو اس مسلمان نے کہا کہ یہ پرندوں کو دانے ڈالنا بارگاہ خداوندی میں تیرے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ تو ایماندار تو ہے نہیں، تیرے اندر ایمان تو ہے نہیں، اور نیکی تو وہ فائدہ دیتی ہے کہ جو ایمان کی بنیاد پر کی جائے، تو اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا۔ تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو تو پرندوں کو دانہ ڈال رہی ہے، تیرا یہ دانے ڈالنا بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس عورت نے جواب دیا، اس نے کہا قابل قبول ہو یا نہ ہو میں تو یہ کام کروں گی، مجھے یہ کرنا ہے، خدا قبول کرتا ہے نہیں کرتا اس کی مرضی، لیکن میں تو یہ کام کرتی رہوں گی۔ تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، زمانہ گزر گیا، بڑے عرصے کے بعد اس بڑھیا عورت نے خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے اس مسلمان کو دیکھا جس نے یہ بات کی تھی۔ جب اس نے دیکھا تو اس کو کہا، او بندہ خدا، پرندوں کو مٹھی بھر دانہ ڈالنے کے بدلے میں اللہ نے مجھے اسلام کی دولت دے دی، یہ ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اللہ کی اس بے زبان مخلوق کے ساتھ
اس نے نیکی کی اور اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا کہ اسے مسلمان بنا کر ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچا لیا۔ تو لہٰذا کوئی کافر بھی احسان کرتا ہے، کوئی کافر بھی نیکی کرتا ہے، تو کسی کی لا تحقرن بالمعروف شیئا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو، کسی اچھائی کو حقیر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو۔ ہر خیر کی بات اللہ کی نظر میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی کن کن نعمتوں کو فرمایا تم جھٹلاؤ گے۔ آج کے درس کے لیے جو ہماری آیات ہیں سورہ رحمان کی آیت نمبر 62 سے 69 تک، وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کے نیچے دو باغ اور بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، دونوں باغ نہایت سرسبز و شاداب ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، ان دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابل رہے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، ان میں پھل بہت کثرت سے ہیں اور کھجور اور انار کے درخت ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلاؤ گے۔ تو پچھلی بحث جو چل رہی ہے پچھلی آیات میں، یعنی جنت کا اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، تو اس بحث کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ جن دو جنتوں کا تم نے تذکرہ سنا ہے پچھلی آیات میں، ان دو کے علاوہ دو جنتیں اور بھی ہیں جو ان سے کم تر درجے کی ہیں، یعنی جو جن دو جنتوں کا ذکر پہلے گزر چکا ہے وہ اعلیٰ درجے کی جنتیں ہیں، تو ان سے تھوڑے کم درجے کی دو باغ اور بھی ہیں۔ یہ قدرتاً ایسے افراد کے لیے ہو سکتی ہیں جو ایمان اور خوف میں پہلے والے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوں، کیونکہ ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے لوگوں کے مراتب مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے، کسی کا کمزور ہوتا ہے، کسی کا عمل بہت مضبوط ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ اخلاص ہوتا ہے، اور کوئی عمل کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے۔ تو جس طرح لوگ ایمان اور عمل کے لحاظ سے مختلف درجے اور مراتب کے ہوتے ہیں، اسی طرح جنتوں کے اندر بھی مختلف درجے اور مراتب ہوں گے۔ وہاں بھی آپ کی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر آپ کو الاٹمنٹ ہوگی۔ تو جس طرح کا مال، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ نے تمہارے ساتھ سودا کیا ہے تمہارے مال کے بدلے میں جنت کا۔ اب جیسا مال لگاؤ گے ایسی چیز ہی ملے گی، زیادہ مال لگاؤ گے، زیادہ قیمت دو گے تو زیادہ قیمتی چیز ملے گی، اور اگر تھوڑا اور گھٹیا مال لگاؤ گے تو کم درجے کی چیز جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آئے گی۔ تو جنتان، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ دو جنتان من فضة وآنیتہما وما فیہما، وجنتان من ذہب وآنیتہما وما فیہما، دو جنتیں جو ہیں ان کی چار دیواری چاندی سے بنی ہوئی ہے، اور دو جنتیں ایسی ہیں کہ جن کی چار دیواری سونے سے بنی ہوئی ہے۔ یہاں سونے اور چاندی کی جو تعبیر کی گئی ہے، ممکن ہے ان دونوں نعمتوں کے فرق کی طرف اشارہ ہو، یعنی جس طرح سونے اور چاندی کے اندر فرق ہوتا ہے، اسی طرح وہاں اعلیٰ اور ادنیٰ جنت کے اندر اسی مناسبت سے فرق ہوگا۔ اور فرمایا کہ لا تقولن الجنت واحدہ،
یہ نہ کہو کہ جنت ایک ہے، ان اللہ یقول ومن دونہما جنتان، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں بیان کر کے پھر فرمایا کہ دو جنتیں اور بھی ہیں، اور ولا تقولن درجۃ واحدہ، یہ نہ کہو کہ جنت میں کوئی ایک ہی درجہ ہے، بلکہ ان اللہ یقول کہ درجات بعضها فوق بعض، جنت کے بہت سارے درجات ہیں اور نیچے اوپر والا درجہ نیچے والے درجے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے کہ انما تفاضل القوم بالاعمال، فضیلت ملتی ہے لوگوں کو ان کے اعمال کی بنیاد پر، جس طرح ان کے اعمال اچھے ہوں گے تو اسی لحاظ سے ان کا ٹھکانہ اچھا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جنتان من ذہب للمقربین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین، وہ جو دو اعلیٰ قسم کی جو دو جنتیں ہیں وہ ان لوگوں کو ملے گی جن کو مقربین، جو مقربین ہیں، ان کو السابقون بھی کہا گیا ہے، السابقون السابقون سورہ الواقعہ میں، السابقون السابقون اولئک المقربون، یہ جو سابقون ہیں یہی مقربون ہیں، یہی اللہ کے زیادہ نزدیکی ہیں، تو ان کے لیے وہ اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے اور انہیں اصحاب المیمنہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب الیمین ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، تو ان لوگوں کے لیے یہ دوسرے دو باب ہیں جن کا آج کی ان آیات میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان دونوں جنتوں کی 5 خصوصیات کا یہاں ذکر کیا۔ ان 5 خصوصیات جو ہیں ان میں کچھ وہ ہیں جو پچھلی جنتوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ان سے ذرا مختلف ہیں۔ فرمایا کہ یہ دونوں جنتیں پرمسرت مدہامتان، پرمسرت ہیں اور سرسبز و شاداب ہیں۔ مدہامتن ایسی گھنی سرسبزی کو کہتے ہیں جو انتہائی شادابی کے باعث سیاہی مائل ہو گئی ہو، یعنی جس کو آپ ڈارک گرین آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس طرح جو سبز رنگ وہ انتہائی جو شاداب اور مسرت کا علامت ہوتا ہے۔ تو جنتیں انتہائی پر مسرت ہوگی، پر بہار ہوگی، سرسبز و شاداب ہوگی، جن کی بہاریں اور شادابی کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان جنتوں سے بڑی نعمت کیا ہوگی، تو تم رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت بیان کی ان دونوں باغوں کی کہ ان کے اندر 2 چشمے ہوں گے، فواروں کی طرح جوش مار رہے ہوں گے۔ تو النضخ فیہما عینان نضاحتان، نضخ کہتے ہیں جس طرح فوارہ نکلتا ہے، فوارہ ہوتا ہے اور فوارے میں سے پانی جوش مار کر نکلتا ہے، تو کسی چشمے سے اس طرح جوش مار کر کے پانی نکلنا، تو فرمایا کہ اس طرح جوش مارنے والے فواروں کی ٹائپ کے چشمے بھی اس کے اندر ہوں گے۔ تو یہ چشموں کی خوبصورتی اور پربہار ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اس کے بعد ان دونوں جنتوں کے پھلوں کا تذکرہ کیا۔ یہ پھل بڑی خصوصیت کے حامل ہیں اور ان کے اوپر ہم تفصیل سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں فیہما فاکہۃ، فرمایا بڑے کثرت کے ساتھ پھل ہیں، بہت زیادہ پھل ہیں، اور ساتھ میں فرمایا کہ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، کھجوریں بھی ہیں، کھجور بھی ہے اور انار بھی ہے۔ حالانکہ فاکہہ کا جو لفظ ہے ہر پھل اس کے اندر شامل ہے، ہر قسم کا پھل اس کے اندر فروٹ شامل ہے، تو کھجور اور انار بھی ایک پھل ہے اور فروٹ ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل تھا۔ لیکن پھلوں کا ذکر کرنے کے بعد نخل کا
اور رمان کا، کھجور اور انار کا تذکرہ جو ہے وہ علیحدہ کیا۔ شاید ان دونوں کی اہمیت کے پیش نظر ان کا یہ تذکرہ جو ہے وہ علیحدہ کیا گیا ہو۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کے سلسلے میں کوئی گوشت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی سالن کا تذکرہ نہیں ہے، کسی مچھلی کا ذکر نہیں ہے، کسی اور چیز کا ذکر نہیں ہے۔ جنت کی یہ جو نعمتیں یہاں بیان ہو رہی ہیں، پہلی دونوں قسم کی جنتوں کے لیے بھی اور یہاں بھی ان کے لیے بھی، تو پھلوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیا ہے، پھلوں کے اوپر انحصار کیا گیا ہے۔ اور پھلوں میں سے بھی کھجور اور انار کا نام لیا گیا۔ اور پھر قابل تعجب بات یہ ہے کہ کھجور کے درخت کو نخل کہا گیا، اور انار کے بارے میں درخت کے بجائے خود پھل کا ذکر کیا۔ یعنی جب کھجور کا ذکر آیا تو کھجور کے پھل کا ذکر نہیں کیا، نخل کہا۔ نخل کھجور کے درخت کو کہتے ہیں۔ اور جب انار کی باری آئی تو انار کے درخت کی بات نہیں کی، الرمان کہا۔ رمان جو ہے وہ انار کو کہتے ہیں، تو اس میں درخت کا ذکر کیا، اس میں پھل کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے خیال میں جنت کی جو غذاؤں کے سلسلے میں پھلوں کی خصوصیت سے تذکرہ کرنا اس بنا پر ہے کہ غذائیت کے سلسلے میں جو اہمیت پھلوں کو حاصل ہے وہ کسی دوسری غذا کو حاصل نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو پھلوں والی مخلوق بھی کہا جاتا ہے، یہ پھل کھانے والی مخلوق۔ اور کھجور کے درخت کا نام جو لیا ہے تو شاید وہ اس بنا پر ہو کہ یہ درخت اپنے پھل کے علاوہ بھی کئی حیثیتوں سے کارآمد اور فائدہ مند ہے، جبکہ انار کے درخت کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ کھجور کے پتوں سے مختلف قسم کا سامان تیار کیا جاتا ہے، چٹائی بناتے ہیں، فرش بناتے ہیں، ٹوپیاں بناتے ہیں، آرام کرنے کے لیے چارپائی اس سے بنتے ہیں، اور حمل و نقل کے مختلف ذرائع اس سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور کھجور کے درخت کا جو چھلکا ہے اس کے چھلکوں سے بھی مختلف فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد اجزاء سے دوائیں بھی بنائی جاتی ہیں۔ اور کھجور کا جو تنا ہے اس کو مکانوں کے شہتیر کے طور پر اور پلر کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور کسی چھوٹی نہر کو، راجبا جسے کہتے ہیں، کسی چھوٹی نہر کو، چھوٹے نالے کو پار کرنے کے لیے کھجور کا تنا جو ہے اس کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے، پل کے طور پر بھی وہ کام دیتا ہے، اس سے یہ کام بھی لیا جاتا ہے۔ تو ان دونوں پھلوں کی، رمان اور نخل، یہ کھجور جو ہے، ان کی اپنی خصوصیات ہیں۔ ایک پھل ان میں سے گرم علاقے کے اندر اگتا ہے، دوسرا جو ہے وہ سرد علاقے کے اندر اگتا ہے۔ ایک غذا ہے اور دوسرا پیاس بجھانے کا کام کرتا ہے۔ ایک میں قند اور شکر کا مادہ ہے اور دوسرے میں تیزابیت ہے۔ ایک کا مزاج اور طبیعت گرم ہے اور دوسری کا مزاج اور طبیعت سرد ہے۔ کھجور میں جو موجود مواد حیاتی مواد ہے، اور اس کے کئی وٹامن جو ہے جو موجودہ زمانے میں معلوم ہوئے ہیں لوگوں کو، تو اس کے مطابق کھجور میں 13 سے زیادہ حیاتیاتی مادہ ہے، اور 5 قسم کے وٹامن جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اچھا، اور کبھی کبھی ایک اور چیز کا ذکر ہوتا ہے ان کے ساتھ، انگور کا۔ انگور کا بھی تذکرہ قرآن میں ہمیں بہت زیادہ ملتا ہے، اور اکثر مورخین کا یہ خیال ہے کہ انگور کی کاشت سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی، مورخین کہتے ہیں۔ اور بغیر دانے کا انگور جو بلا تخم ہوتا ہے، یعنی وہ انگور جس کے اندر دانہ نہ ہو، اور جب وہ اپنی بیل کے اوپر سوکھ جائے پکنے کے بعد، انگور کا وہ دانہ
وہ انگور جس کے اندر دانہ نہیں ہے، پک کر جب اپنی بیل کے اوپر وہ سوکھ جائے تو اسے کشمش کہتے ہیں، یا چھوٹی داکھاں، چھوٹی داکھ اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر سب سے عمدہ وہ ہے جس کا دانہ بڑا ہو، جو جتنا زیادہ موٹا اور بڑا ہو اتنا وہ عمدہ ہوتا ہے، اور رنگت جو ہے وہ سبز ہو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ جس کی رنگت جو ہے وہ سیاہ ہو تو وہ ردی قسم خیال کی جاتی ہے۔ اس کا مزاج جو ہے وہ خشک اور گرم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مویز ہے جس کو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں منقع۔ منقع پھل کا نام نہیں ہے، پھل کا نام مویز ہوتا ہے۔ بیج والا بڑا انگور جس کے اندر بیج ہوتے ہیں اور دانہ بڑا ہوتا ہے، اگر وہ بیل کے اوپر خشک ہو جائے پکنے کے بعد تو اس کو مویز کہتے ہیں، اور جب مویز میں سے بیج نکال دیے جائیں تو اس کو منقع کہتے ہیں۔ جب تک اس کے اندر بیج موجود ہو تو وہ مویز ہوتا ہے، اور جب اس میں سے بیج آدمی نکال دے تو وہ مویز منقع ہو جاتا ہے کہ اس کو صاف کر دیا گیا ہے۔ پرانے جو بادشاہ گزرے ہیں مسلمان، ان میں سے ایک بادشاہ کا نام جمشید تھا۔ ایک جمشید بادشاہ بھی گزرا ہے، یہ انگوروں کا بڑا شوقین تھا، تو انگور کا عرق نچوڑ کر اس نے بوتلوں کے اندر بھروا کے رکھ دیا تاکہ میں وقتاً فوقتاً اس کو استعمال کرتا رہوں گا، لیکن بوتلوں کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ یہ زہر ہے، کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ یہ اس نے اس لیے لکھوایا تاکہ کوئی دوسرا اس کو پی نہ جائے، ختم نہ کر دے۔ قدرت خدا کی کہ اس کی ایک بیوی کو درد شقیقہ ہو گیا۔ درد شقیقہ جانتے ہیں آپ؟ یہ جو آدھے سر کا درد ہوتا ہے، جب صبح سورج نکلتا ہے تو یہ درد شروع ہوتا ہے، اور جو سورج اوپر جاتا رہتا ہے تو درد بڑھتا رہتا ہے۔ جب زوال کے بعد سورج نیچے کو جانا شروع ہوتا ہے تو یہ درد کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو یہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ درد شقیقہ کی علامت ہے، اور یہ بڑا موذی درد ہوتا ہے، اور یہ سارا دن رہتا ہے، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے، لیکن سارا دن مریض کو پریشان رکھتا ہے۔ تو اس کی بیوی کو درد شقیقہ ہو گیا۔ اس کا علاج کروانے کے لیے بادشاہ کی بیوی تھی، بڑے علاج کروائے گئے لیکن کوئی دوائی فٹ نہ آئی، اور اس کا درد ختم نہیں ہوا۔ آخر وہ تنگ آئی تو اس نے خودکشی کے ارادے سے، وہ جو بادشاہ نے زہر کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی، اس نے کہا چلو آج میں ایک بوتل پیتی ہوں اور اپنے آپ کو ختم کرتی ہوں۔ تو اس نے وہ زہر سمجھ کر خودکشی کے ارادے سے اس نے وہ پی لی۔ وہ جب اس نے پی لی تو اس کا درد ٹھیک ہو گیا۔ اس کا درد ٹھیک ہوا تو اس نے بادشاہ سے جا کر کے کہا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا ہے معاملہ، میں تو خودکشی کر رہی تھی اور تمہاری وہ زہر میں نے پی کہ مر جاؤں، لیکن وہ پی کر کے مجھے تو زندگی مل گئی ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ جو انگور ہے اس کے اندر درد شقیقہ کا علاج بھی موجود ہے۔ تو پھر حکیموں نے درد شقیقہ کی دوائیں تیار کی اس سے۔ ایک اور بادشاہ ہے عبد المومن اس کا نام تھا، تو اسے جلاب آور دوائیوں سے بڑی نفرت تھی، یعنی ایسی دوا وہ استعمال نہیں کرتا تھا جو دوا جلاب لگا دے، اور اس کو بیماری تھی قبض کی، عام طور پر اسے قبض رہتا تھا۔ اب جو سرکاری معالج تھے، جو حکیم تھے، وہ اس کا علاج کرتے تھے، لیکن بیچارے کیا کرتے، جو دوا دیتے ہیں یہ لیتا ہی نہیں ہے، جو دوا دیتے ہیں یہ لیتا ہی نہیں ہے۔ اس کے جو سرکاری ٹیم تھی اس کے ڈاکٹروں کی، حکیموں کی، تو ان کا جو سربراہ تھا بڑا حکیم، اس کا نام تھا ابو مروان۔ اس نے اس کے طریقے میں ایک جدت پیدا کی۔ اس نے کہا یہ ویسے تو دوائی لیتا نہیں ہے، تو چلے ہم کوئی اور طریقہ کرتے ہیں۔ تو وہ باغ میں گیا، جلاب آور دوائیاں جو تھیں
ان دوائیوں کا پانی جو ہے وہ انگور کی بیل کو دیتا رہا. اس پانی نے انگور کے اندر اثر کیا اور بیل کے پھل میں انگور کے اندر بھی اس نے اثر کیا. جب وہ انگور پک گیا تو ایک خوشہ اتار کے وہ لایا, پوچھا اور بادشاہ کو پیش کیا اور کہا حضور آپ تناول فرمائیے. تو بادشاہ نے کھانا شروع کیا, بڑا مزیدار لذیذ تھا انگور, وہ کھاتا رہا. جب 10 دانے اس نے کھا لیے تو باقی انگور حکیم نے اٹھا لیا اس کے آگے سے. اس نے کہا بس آپ کے لیے 10 دانے کافی ہیں, ان 10 دانوں سے آپ کو 10 جلاب آئیں گے. اس وقت حکیم صاحب کو پتہ چلا کہ یہ اصل میں انگور نہیں, میرے ساتھ تو کچھ اور ہاتھ مجھے کیا گیا ہے. تو واقعی اس کو 10 پیچش آئے اور اس کے بعد وہ صحت مند ہو گیا, ٹھیک ٹھاک ہو گیا. ظاہر ہے کہ قبض ختم ہو گئی. جب آپ دنیاوی تفکر آپ کام کرتے ہیں, دفتر میں بیٹھے ہیں آپ, آج کل کمپیوٹر یہ بہت بڑی مصیبت ہے, یہ دماغ بھی ختم کرتا ہے, آنکھوں کو بھی برباد کرتا ہے. تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کام آپ نے کیا ہے, سارا دن ورک کر رہے ہیں, دماغی طور پر آپ تھک گئے ہیں. جب آپ دنیاوی تفکرات سے اور محنت سے اکتا جائیں تو یہ کیا کرتے تھے, یہ فرینچ جو ہے تو یہ لوگ نکل جایا کرتے تھے پرانے دور دیہاتوں کے اندر جہاں انگور ہوتے تھے. تو یہ کیا کرتے کہ وہاں دیہاتوں کی تازہ آب و ہوا استعمال کرتے کچھ دن, اور جنگلوں کے انگور کھاتے اور باقی غذائیں جو ہے وہ کم کر دیتے. کچھ دنوں کے بعد موٹے تازے تر و تازہ صحت مند ہو کر کے جو ہے یہ واپس آتے تھے. تو ان کے اس عمل سے مسلمان حکیموں نے یہ طے کیا کہ انگور کے عرق میں انسانی دماغ کی جو تھکاوٹ ہے اس کا علاج موجود ہے. لہذا پھر انہوں نے اس کے لیے دوائیں تیار کی, اور تازہ خون بنتا ہے اس سے, تازے انگور کھانے سے تازہ خون بنتا ہے. اچھا, مرگی کی بڑی ایک موذی بیماری ہوتی ہے, مرگی جو ہے, مرگی کی بیماری کے لیے بھی انگور مفید ہے. میٹھے اور عمدہ انگور لے کر, اچھے قسم کے انگور ہوں اور میٹھے ہوں تو ان کا رس نکالیں. روزانہ دن میں 3 مرتبہ 5-5 تولہ یہ انگور کا رس جو ہے وہ لگاتار ان کو استعمال کروائیں تو مرگی کے علاج کے لیے, بیماری کے لیے یہ بہت مفید نسخہ ہے.